بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ساجد صاحب کا ہے جو صوبہ بہار انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا قبرستان میں میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، آپ قبر والے سے نہ مانگیں، آپ اللہ سے مانگیں تو ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں بدعت کا غلبہ ہو اور یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ لوگوں کو یہ وہم ہوگا کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو پھر شریعت میں احتیاط کا ایسے مواقع پر حکم دیا گیا ہے، پھر آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں۔ جمعہ میں کم سے کم کتنے نمازی ضروری ہیں؟ جمعہ کی نماز کے لیے امام صاحب کے علاوہ کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے؟ حافظ عامر سعودی عرب سے۔ اس میں مختلف فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات کے لیے شرط ہے کہ کم از کم 40 افراد ہوں۔ احناف کے ہاں اس میں 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے کم سے کم، اس سے کم میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کسی کا نام رحمان ہو تو کیسے پکاریں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کسی کا نام رحمان یا رحیم ہو، کیا اسے عبد الرحمن اور عبد الرحیم کہہ سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ عبد الرحمن یا عبد الرحیم کہیں، لیکن اگر رحمان بھی کہہ دیا جائے تو یہاں مضاف محذوف ہوتا ہے، یعنی نیت میں عبد الرحمن ہی ہوتا ہے، تو ان شارٹ اس کو رحمان بھی کہا جا سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے، اور رحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ محمد ہارون صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، کیا یہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ جناب قرآن مجید بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے 2 جگہ۔ ایک تو سورہ نمل میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ نے ذکر کیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ سلیمان کا خط آیا ہے، اور وہ اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، تو یہ والی بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، یہ لا علی التعیین قرآن کی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ والی بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے، مگر اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ جب نئی سورت آپ شروع کرتے ہیں تو وہ والی قرآن کی آیت اس سورت کے شروع میں لے آتے ہیں، یعنی ہوتی ہے قرآن کی آیت ہے، مگر ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ ہر سورت سے پہلے جو جتنی دفعہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں وہ ساری بسم اللہ نہیں، بلکہ ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ وہی ایک بسم اللہ آپ کبھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سورہ بقرہ سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر سورہ آل عمران سے پہلے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ والی بسم اللہ آپ سورہ توبہ سے پہلے ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک آیت ہے بسم اللہ جو ہر سورت میں گھومتی رہتی ہے، تو لیکن لکھی بھی اس لیے ہر سورت سے پہلے ہے تاکہ اس کو بار بار پڑھا جائے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے وہ، ہر سورت کا حصہ نہیں ہے وہ۔ سفر کی نماز کیسے قضا کریں گے؟ سفر میں عصر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا 2 رکعت پڑھنی ہوں گی یا 4 رکعت؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ جناب حالت اقامت میں جو نمازیں قضا ہو جائیں، اگر سفر میں ان کی قضا کریں تو پوری کرنی پڑیں گی، اور سفر میں جو نمازیں قضا ہو جائیں اگر حالت اقامت میں ان کی قضا کریں گے تو سفر والی نماز پڑھیں گے، یعنی جو نماز جس کنڈیشن میں قضا ہوئی قیامت تک پھر اس کی کیفیت چینج نہیں ہو سکتی، وہ اسی کنڈیشن میں۔ تو عصر کی نماز اگر سفر میں قضا ہو گئی تو جب آپ مقام پہ اس کی قضا کریں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں، اللہ نے 4 کی 2 اسی وجہ سے کی ہیں تاکہ قضا کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اسٹوڈنٹ سے مالی جرمانہ لینے کا حکم۔ حافظ حیات اللہ بھاگلپور انڈیا۔ مدارس میں طلبہ سے جرمانے کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے، اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، اور وجہ اس کی وہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا کے بغیر حلال نہیں ہے۔ بعض حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلانے کا حکم دیا، تو علماء نے فرق کیا ہے، ایک تعزیر بالمال ہوتی ہے، ایک تعزیر فی المال۔ تعزیر بالمال کا مطلب بطور سزا اس سے پیسے لیے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، سوائے چند مواقع پہ جو قصاص میں دیت ہے یا جو مختلف دیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ایک خلاف قیاس ہیں، اس کے علاوہ سزا کے طور پر کسی سے پیسے نہیں لیے جا سکتے جو شریعت کا حکم ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال ہلاک کیا، ہلاک کرنا اور ہے، اس سے پیسے لے کے استعمال کرنا الگ چیز ہے، تو
تو وہ ہلاک کرنے کا حکم بھی بعض فقہا کی رائے ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن پیسے بطور سزا کے کسی سے لے لینا، یعنی کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس سے پیسے لے لیں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ بہت سے فقہا نے اس بارے میں اس دور میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ آپ کسی سے بطور جرمانے کے پیسے لے کے استعمال تو نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کا آپ کسی کو پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے آپ کی پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کی تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں پھر اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، آپ اس سے صدقے کے پیسے لے کے صدقہ کر دیں. اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کی قیمت وقت پہ ادا کریں، اسکول کی فیسیں وقت پہ ادا نہیں کرتے. اب اگر اسکول کی فیس کسی نے وقت پہ ادا نہیں کی یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے کی فیس وقت پہ ادا نہیں کی، تو اگر آپ اس پہ پینلٹی نہیں لگاتے تو جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے نا. اس کو ایف آئی آر تھوڑی کٹوائیں گے کہ اس نے میری فیس نہیں دی ہے، تو وہ تو اسکول ہی ٹھپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اور اگر آپ کوئی بھی پیسے، کوئی سزا بھی نہیں دیتے، نہ کوئی پیسے لیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ٹائم پہ فیسیں ادا نہیں کرتے. تو اس لیے بہت سے علماء نے، جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں، ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو مالی معاملات میں اور خرید و فروخت کے مسائل میں تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے، ان کی بھی ذاتی رائے یہی ہے. اور اس پہ ہمارے اور بھی دیگر بڑے بڑے بر صغیر کے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ بوقت ضرورت امام مالک کا قول لیا جا سکتا ہے. اور وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ لیٹ فیس پہ یا اسکول جو ہے لیٹ فیس پہ، کہ آپ فیس وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہمیں صدقے کے لیے رقم دیں گے، جو رقم ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم وہ رقم چیریٹی کر دیں گے. تو جو اسلامک اسکول ہیں ان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ جو طلبہ وقت پہ فیس ادا نہیں کرتے تو اگلے مہینے ان پہ جرمانہ لگتا ہے، لیکن وہ جرمانہ اسکول کے پروفٹ میں نہیں جاتا، بلکہ اسکول والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کریں، وہ صدقہ کر دیں، وہ کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں. اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہو رہا ہے، جتنے بھی اسلامک بینک ہیں، کہ آپ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کرتے بینک کی تو بینک جرمانہ لگاتا ہے، لیکن وہ جرمانہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ چیریٹی ہوتا ہے، اور شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں پھر وہ بینک اس کو صدقہ کرتا ہے. تو اس کی امام مالک کے قول کے مطابق گنجائش ہے. تو اس گنجائش پر عمل اس لیے کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے، اگر آپ یہ نہیں لگاتے تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی وقت پہ قیمت ادا نہیں کرے گا. اگر رکوع میں جا کر، ہاں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کر رہا ہو، لیکن ویسے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان سے پیسے لینا، اس کی میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. طلبہ کو سزا دینے کے لیے ایک اعتدال کی حد تک ان کو جسمانی سزا، چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جسمانی سزا تو دی جا سکتی ہے، ان سے پیسے نہیں لیے جا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضے کے. اسکالرشپ تو ہوتی بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کی اسکالرشپ سے پیسے کٹ جائیں گے، کیونکہ انعام ہے نا اسکالرشپ، تو انعام میں کمی کی جا سکتی ہے. یعنی طلبہ سے پیسے تو نہیں لے سکتے لیکن آپ انعام میں کمی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں.